السلام علیکم۔ میرے چینل اردو وائس سینٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی وجہ سے میرا گھر جلا ہی میری نند جو میری بھابھی بھی تھی اس کا بھی گھر جل گیا۔ اس نادان نے جو آگ خود اپنے ہاتھوں سے لگائی، گھر پھونک تماشا دیکھا اور خود بھی تماشا ہو گئی۔ زاہدہ میری بھابھی تھی، بدقسمتی سے وہ میری نند بھی بن گئی۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ وہ اسکول کے زمانے سے محلے کے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، اگر بتا دیتی تو گھر والے کب اس کا ہاتھ دیتے، مار ہی پڑتی۔ اسی خوف سے اس نے دل کا معاملہ چھپا لیا۔ انہی دنوں رشتے کی بات چلی اور پھر والدین نے اس کی شادی میرے بھائی سے طے کر دی۔ وہ روتی پیٹتی مگر کسی کو نہ بتایا کہ کیوں رو پیٹ رہی ہے۔ سبھی کا خیال تھا کہ لڑکیاں ایسے موقعوں پر روتی ہیں۔ بہرحال اس کی شادی میرے بڑے بھائی سے ہو گئی۔ اس میں کسی سے حال دل کہنے کی جرات نہ تھی کہ وہ منیر کو پسند کرتی ہے، بس اتنا ہی کہتی رہی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایسی بات کون خاطر میں لاتا؟ لڑکیاں شادی کے لائق ہو جائیں تو ماں باپ ان کے ہاتھ پلے کرنے کی کرتے ہیں تاکہ ایک بڑے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ یوں میری نند میری بھابھی بن گئیں۔ کون جانتا تھا کہ منیر سے محبت کی خلش کو وہ تاعمر نہ مٹا سکے گی۔ یہ چنگاری عشق تھی جو اس نے اپنے دل میں دبا لی، مگر یہ عمر بھر اس کے اندر سلگتی رہی۔ یوں روتے سسکتے اپنے دل پر جبر کے پہرے بٹھائے میرے بھائی کے ساتھ گزارا کرتی رہی اور سلیم بھائی کی شریک حیات کہلاتے 16-17 برس گزار دیے۔ اس دوران اس کے 4 بچے بھی ہو گئے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، باقی تمام شادی شدہ تھے، ایک میں ہی غیر شادی شدہ رہ گئی تھی۔ میری شادی گھر والوں نے بھابھی زاہدہ کے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ وہ میری نند تھی تو میں اس کی نند، اس کی بھابھی بھی بن گئی۔ میرے شوہر ریاض اور دیور فیضان دونوں کویت میں ہوتے تھے۔ زاہدہ بھابھی کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ان کے 2 بھائی باہر کما رہے ہیں، اس باعث اس کے گھر روپے کی ریل پیل تھی۔ فیضان کے لیے میرے منجلے بھائی کی بیٹی سحرا کا رشتہ مانگا گیا، مگر بھائی فاہر نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کو بہانہ بنا کر زاہدہ نے میرے بھائی یعنی اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کہتی، تمہارے بھائی فاہر نے میرے بھائی کو بیٹی کا رشتہ دینے سے کیوں منع کیا؟ اب میں بھی تمہارے گھر نہ رہوں گی اور تمہاری بہن ماہرہ کو بھی طلاق دلوا دوں گی۔ بھابھی 4 بچوں کی ماں ہو کر بھی پختہ ذہن نہ ہوئی تھیں۔ ایک دن میرے بھائی سے کسی بات پر خوب جھگڑا کیا اور روٹھ کر میکے چلی گئی۔ پھر اپنے ماں باپ کے گھر بھی آرام سے نہ بیٹھیں بلکہ مجھ سے جھگڑتیں کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر لو، کبھی تم ان کے ہاں جاؤ گی اور نہ وہ آئیں گے۔ ان میں سے کسی کی بیماری یا موت فوت پر بھی نہیں۔ میں نے سمجھایا، بھابھی تمہارے میاں بیوی کی لڑائی ہے، اس معاملے میں ہم کو مت گھسیٹو، ہمارا کیا قصور، تم میرا گھر کیوں برباد کرتی ہو؟ یہ میاں بیوی کا معاملہ نہیں، تمہارے بھائیوں کا معاملہ ہے، انہوں نے ہمیں رشتہ کیوں نہیں دیا؟ وہ بس ضد رہیں۔ تبھی میں نے کہا، تمہارے ایک بھائی کو تو رشتہ دیا ہے، میں تمہاری بھابھی بن گئی ہوں، اب اگر من چلے بھیا اپنی لڑکی تمہارے خاندان میں نہیں بہانا چاہتے تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ میری بات کیا سمجھتیں؟ کچھ دن میکے رہیں اور مجھے تنگ کرتی رہیں۔ آخر بڑی دقتوں سے بھائی ان کو منا کر واپس لے گئے۔ یہ شادی میرے بھائی کی غلطی تھی کیونکہ زاہدہ نے تو ان کا گھر نہ بسانے کی ٹھان لی تھی۔ جب دیکھا روٹتی تھیں تو پریشان ہوتے تھے اور تلے منتیں کر کے منا کر لے جاتے تھے، تب انہوں نے شوہر کو دبکا کر کہہ دیا کہ تم مجھے زبردستی نہ رکھ سکو گے۔ بہت عرصہ رہ لی، میں اپنے دل کو مار کر کتنا جبر کروں خود پر، بچے بڑے ہو گئے ہیں، طلاق لوں گی میں اب تم سے، تم طلاق لو گی تو میری بہن کا کیا ہوگا جس کو تم نے اپنے بھائی سے بیاہ لیا ہے، اس کو بھی طلاق کراؤ گی؟ تم فکر نہ کرو، آ جائے گی واپس تمہارے گھر میں، خدا کا خوف کرو زاہدہ، ہماری شادی کو 17 سال ہونے والے ہیں، تم کوئی اداکارہ تو نہیں ہو کہ بڑھاپے میں طلاق لے کر اور دوسری شادی کر کر بھی تمہاری ویلیو کم نہ ہوگی۔ تم ایک دوسرے معاشرے میں رہتی ہو، جوان بچوں کی ماں اور ایک شریف گھرانے کی بہو ہو، پھر تم کو ہم نے پھولوں کی طرح رکھا ہے۔
تمہارا ہر طرح سے خیال کیا ہے، ہر بات مانی ہے، کبھی تم کو ذہنی اذیت نہیں دی، کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ ایک مرتبے سے اس گھر میں رہتی ہو، میرے جوان سال 4 بچوں کی ماں ہو، ہم نے اب ان کی شادیاں کرنی ہے اور تم ایسی اوٹ پٹانگ باتیں سوچ رہی ہو۔ طلاق لینے کا کوئی ٹھوس جواز، کوئی وجہ ہوتی ہے اور تم محض اس وجہ سے اپنا گھر برباد کر رہی ہو کہ میرے بھائی تمہارے بھائی سے اپنی بیٹی نہیں بیاہنا چاہتا۔ ان کی عمروں میں خاصا فرق ہے، وہ کیوں دے ایک بڑی عمر کے شخص کو اپنی نوعمر بیٹی؟ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے ہی نہیں۔ بتاؤ تو آخر طلاق لینے کی کیا وجہ ہے؟ ہر وقت طلاق کی وجہ پوچھتے رہتے ہیں، ہوتی ہے کوئی وجہ؟ انسان کے دل کے اندر بھی ایک دنیا ہوتی ہے۔ میرا دل بھر گیا ہے تم سے، تمہارے گھر سے، تمہاری ذمہ داریوں سے۔ تم طلاق لے کر اپنا گھر تو برباد کرو ہی کی، ناحق میری بہن کا بھی گھر برباد کرو گی۔ میرے والدین اور بھائی بہن کیوں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی وہاں بیٹھی رہے اور تم ہمارا گھر اجاڑ کر چلی جاؤ؟ کیا میں ان کو سمجھا پاؤں گا؟ زاہدہ خود پر اور اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتی تو کم سے کم میری بہن اور اس کے معصوم بچوں پر تو رحم کرو۔ وہ تمہارے بھتیجے ہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ اپنے دلائل، اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو، مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا، مجھے تو بس طلاق چاہیے۔ لے لو طلاق، مگر یہ تو سوچو کہ بڑھاپے میں تم کو کون سنبھالے گا؟ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ لو، اس کی تم کو کیا فکر ہے؟ میرا جی دب گیا تو تم سے اور تمہارے گھر والوں سے میں اب آزادی کا سانس لینا چاہتی ہوں۔ کیا تم یہاں اسیر ہو کر گرفتاری کی زندگی بسر کر رہی ہو؟ ہاں 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 بھابھی، زاہدہ نے کہا، اب اگر تم نے مجھ سے بحث کی تو اپنا سر پھوڑ لوں گی۔ میں نہیں سمجھا سکتی وہ اذیت، بغیر اپنی مرضی کے یہاں رہ کر میں نے زندگی بسر کی ہے، اب نہیں کر سکتی۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی کہ انسان جبر سے زندگی کو خوشی کے ساتھ بسر نہیں کر سکتا، مگر یہ بات ہرگز سمجھ میں نہ آنے والی تھی کہ اچانک بڑھاپے میں عشق کا مرض پھر سے جاگ جائے تو انسان بلکہ عورت 4 بچوں کی ماں بھی ایسے دیوانے پن کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے تو کسی پر عیاں ہی نہیں تھا، ورنہ ہمیں ان کو سمجھنے میں اتنی دقت نہ ہوتی۔ زاہدہ بھابھی نے اپنے شوہر سے دو ٹوک کہہ دیا، تم مجھے اتنا بے قیمت نہ سمجھو، میرے سنبھالنے والے اور میری قدر کرنے والے اب بھی ہیں۔ رشتہ دار لاکھ قدر کرنے والے ہوں، مگر جس طرح شوہر بڑھاپے میں بیوی پر سایہ فگن رہتا ہے، ایسے کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ شوہر کی بات کرتے ہو تو میں دوسرا شوہر بھی کر کے دکھاؤں گی تم کو۔ جب طلاق کا مطالبہ پورا نہ کروا سکیں تو ایک دن اس نے خاوند کو مٹھائی میں پارا ملا کر کھلا دیا، جس سے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اپاہج ہو کر چارپائی پر پڑ گئے۔ اب ہر وقت شوہر کو طعنے دیتی کہ تم تو لولے لنگڑے ہو، بوڑھے اور بیکار انسان، جبکہ میں ابھی جوان ہوں، مجھ میں دم ہم ہے اور مجھے سنبھالنے والے بھی ہیں۔ لیکن میں اگر تم کو چھوڑ کر چلی گئی تو تم کو اس حال میں کون رشتہ دے گا؟ اب میرے بھائی لاچار چارپائی پر پڑے رہتے، بیوی کی زبان درازی کو سوائے نظر انداز کرنے کے کیا چارہ رہ گیا تھا؟ تاہم ان کو تو کیا، ہم کو بھی یہ گمان تک نہ تھا کہ کون عورت 4 بچے چھوڑ کر اس عمر میں دوسری شادی کر سکتی ہے، جب ان کی بیٹی اب 17 برس کی جوان ہو چکی تھی۔ لیکن عشق تو اندھا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ منیر سے ان کا رابطہ بحال تھا اور ان کے دل میں سچ مچ عشق کی چنگاری الاؤ کا روپ دھار چکی تھی۔ یہ واقعی ایک انوکھا واقعہ تھا کہ زاہدہ نے جو کہا سچ کر کے دکھا دیا۔ وہ بھائی سے لڑ جھگڑ کر ایک روز میکے آ گئیں، یہاں شور مچایا کہ خاوند کی خدمت کر کر کے تھک جاتی ہوں، ساس ڈنڈا اٹھا لیتی ہیں، میں ہرگز کچن نہیں سنبھال سکتی، بچے بھوکے رہتے ہیں تو خود پکا لیں، مگر ساس کہتی ہیں ان کو پڑھنے دو، تم گھر سنبھالو۔ کل انہوں نے اس بات پر کافی ہنگامہ کیا، مجھے پیٹا، بہرحال گھر میں یہی بتایا کہ سالن نہ پکانے پر ساس نے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ اس لیے آ گئی ہوں، میری ساس
اور دیور نے کہا آج تک تمہارے سسرال والوں نے تم کو انگلی تک نہیں لگائی، پھر آج آخر ایسی کیا قیامت آ گئی کہ انہوں نے یہ سلوک کیا جبکہ ان کا بیٹا چارپائی پر پڑا تمہاری دیکھ بھال کا محتاج ہے؟ زاہدہ یہ سچ نہیں ہے، ضرور کوئی اور بات ہے، مگر اس اللہ کی بندی نے جھوٹی قسمیں اٹھا لیں۔ بہرحال ہر کوئی سمجھ چکا تھا کہ یہ جو ارادہ کر چکی ہیں اس سے ان کو باز رکھنا آسان نہیں۔ سبھی خاموش ہو گئے کہ چند دن خاموش رہنا ہی اچھا ہے۔ زاہدہ بھابھی زیور، نقدی اور قیمتی ملبوسات آہستہ آہستہ پہلے ہی اپنی ماں کے گھر منتقل کر چکی تھیں۔ چند دنوں بعد بغیر اپنے میکے کی رضا کے انہوں نے خود جا کر وکیل کیا اور میرے بھائی پر کیس کر دیا کہ شوہر نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے اور بچے چھین لیے ہیں۔ بچوں کا بیان ہوا، انہوں نے باپ کے حق میں بیان دیا اور ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بیان بھی دیا کہ ان کے والد کا کوئی قصور نہیں بلکہ والدہ ناحق جھگڑ کر خود میکے چلی گئی ہیں۔ ان کی عمر ایسی نہیں ہے کہ ہم سے جدا ہوں یا ہم ان سے جدا رہیں۔ بھابھی کا کیس کمزور ہو گیا، تب میرے بھائی نے ان پر کیس کر دیا کہ یہ میرا گھر آباد کریں، بچوں کے پاس رہیں، جتنا خرچہ جو رقم یا جائیداد چاہیں لکھ دینے پر تیار ہوں۔ میری جوان سال بچیوں کو اس وقت ماں کی اشد ضرورت ہے اور میں بھی زیر علاج ہوں۔ ڈاکٹروں کی رپورٹس کے مطابق انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور فیصلہ میرے بھائی کے حق میں ہو گیا۔ میرے بھائی نے بھابھی پر گھر آباد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، حق پر تھے تو ہی ان کے حق میں کیس جلدی ان کے حق میں ہو گیا۔ اب وہ آنے سے انکاری ہو گئیں۔ پھر بھائی نے برادری کے بزرگوں کو زاہدہ بھابھی کے والد اور بھائیوں کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ میری بیوی کو لائیں اور یہ لوگ میری بہن کو آباد رکھیں، ورنہ دونوں کے گھر اجڑیں گے اور دونوں کے بچے ماؤں سے جدا رہ کر پریشان ہوں گے۔ بزرگوں نے زاہدہ کو بہت سمجھایا مگر اس نے طلاق کی رٹ لگا دی تھی، وہ بھی بے بس ہو گئے۔ ساس نے کہا کہ اب ہمیں ماہرہ کو طلاق دینی ہوگی، زاہدہ نہیں جاتی تو وہ بھی اپنی بیٹی کی طلاق کرا کے لے جائیں، لیکن میرے شوہر نے سبھی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے طلاق نہیں دی۔ میرے خاوند کی دانش مندی سے میرا گھر بچ گیا۔ زاہدہ نے اتنا ضد کیا کہ میرے بھائی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مطالبہ ماننا پڑا۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، البتہ یہ شرط رکھ دی کہ ماہرہ کا خاوند اسے زاہدہ کے ساتھ نہیں رکھے گا بلکہ میری بہن کو علیحدہ گھر لے کر دے گا۔ میرے شوہر نے یہ شرط مان لی، وہ ہر صورت اپنے گھر کو بچانا چاہ رہے تھے کیونکہ میں بے قصور تھی۔ زاہدہ طلاق لے کر خوش تھی۔ اس نے منیر سے رابطہ کیا کہ تمہارے کہنے سے میں نے اکیلے ہی جھگڑے کا سمندر تیر کر پار کیا ہے، تیری خاطر گھر بار اور بچے بھی چھوڑے ہیں، اب نکاح کرنے کو ہم آزاد ہیں تاکہ بقیہ زندگی ایک ساتھ بسر کر سکیں۔ وہ شخص جو ہمیشہ اس کو طلاق لینے پر اکساتا رہا تھا خود اس کے بغیر زندہ لاش کہتا تھا، شادی کر کے زاہدہ کو اپنانے کے لیے تڑپ رکھتا تھا، کہتا تھا کہ ایک بار طلاق لے لو، میں تم کو ساری دنیا کی سیر کراؤں گا، تمام جہان کی خوشیاں تیری جھولی میں ڈالوں گا۔ جب بے وقوف زاہدہ نے زمانے سے ٹکر لے کر اس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ لو اب میں آزاد ہوں، آؤ اپنی جنت بسائیں جس کے تم آرزو مند تھے، خود بھی تڑپتے تھے، مجھے بھی تڑپاتے تھے، تو وہ جھوٹا عاشق نامراد پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کو اپنی بیوی اور جوان بچے نظر آنے لگے۔ اس کی بیوی کو بھی پتہ چل گیا کہ منیر اپنی پرانی محبوبہ زاہدہ سے نکاح ثانی کرنے چلا ہے۔ اس نے بھائیوں کو اکٹھا کیا اور منیر کو رسیوں سے باندھ کر گھر میں بٹھا لیا۔ جوان لڑکوں نے باپ پر لعن طعن کی اور ایک خط زاہدہ کے نام لکھوایا کہ میں تم سے شادی سے مجبور ہوں۔ میرے بچے جوان ہیں، وہ آڑے آ گئے ہیں اس عمر میں جبکہ ہم 50 برس کے ہو چکے ہیں اور بڑھاپا سر پر ہے، ہم خوشیوں کی نئی دنیا آباد نہیں کر سکتے۔ ہو سکے تم واپس اپنے بچوں کی طرف لوٹ جاؤ اور مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں۔ جب یہ خط زاہدہ کو ملا اس پر جیسے برف کا تودہ گرا، وہ جہاں پڑی تھی وہیں پڑی رہ گئی، خط اس کی مٹھی سے گر گیا۔ میں نے دوڑ کر خط اٹھا لیا
کیونکہ وہ تو حواس کھو چکی تھی۔ اس کے کمرے میں جا کے اس کو لٹایا، نیند کی گولیاں زبردستی کھلا دیں تاکہ یہ سو جائے اور اس کی دماغ کی رگ ہی نہ پھٹ جائے۔ ایک دن ایک رات وہ سوتی رہی، مگر کب تک؟ آخر اس نے نیند سے جاگنا ہی تھا۔ جب جاگی تو 14 تب روشن تھے، اب ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ جس یقین پر اس نے اتنی بڑی جنگ لڑی تھی، وہ یقین منیر کے خط ملتے ہی لٹ گیا تھا۔ برسوں سے طلاق لینے پر اس آنے والا عین منجھداڑ میں چھوڑ دے گا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی مراد پوری نہ ہو سکی اور وہ درمیان میں لٹک گئی۔ اس وقت اگر میں اسے سہارا نہ دیتی، یقیناً یا تو وہ خودکشی کر لیتی یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا، لیکن وہ میرے بھائی کے بچوں کی ماں تھی، میں اسے بے سہارا نہ چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کے راز کو راز ہی رکھا اور اس پر ہمیشہ کے لیے اپنی خاموشی کا پردہ ڈال دیا، اپنے شوہر اور اپنے بھائی دونوں کی عزت کو سنبھالا۔ بھابھی کے راز کو اچھالنا نہ چاہتی تھی، بلکہ ان کو رسوائی سے بچانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے بوڑھے ساس سسر کے بڑھاپے کا بھی پاس تھا اور اپنے بھائی کے 4 بچوں کا بھی خیال تھا۔ جس نند کی خاطر میں بوڑھے ساس سسر سے الگ ہوئی تھی، اسی کی خاطر پھر سے اپنے سسرال میں واپس آ گئی، کیونکہ میں نے زاہدہ کی لڑکیوں کی شادی میں بھائی کی مدد کرنی تھی۔ وہ اب جزوی طور پر ٹھیک ہو چکے تھے، اگرچہ پوری طرح اب بھی ٹھیک نہ ہوئے تھے، ان کے گردے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ میں نے کوشش کر کے زاہدہ کی پلوٹی کی بیٹی شمع کو رشتہ داروں میں اچھی جگہ شادی کروا دی۔ دوسری بیٹی کی منگنی اس کے چچا زاد سے ہو گئی۔ دونوں بیٹے بھی باشعور ہو چکے تھے، مگر وہ ماں سے سخت بدظن تھے۔ یہ آخری دولت یعنی بچوں کی محبت بھی ایک بے وفا مرد کی محبت کے فریب کی وجہ سے میری بھابھی کے دامن سے نکل گئی۔ آج بچے ماں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں کہ ماں ماں ہوتی ہے، تم لوگوں کا ماں سے کوئی جھگڑا نہیں، تم ان سے ملا کرو، مگر وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔